الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 وصیتوں سے متعلق جاری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ ابن جبل کو وصیت تھی۔ ان 10 وصیتوں میں سے 7 وصیتوں سے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کی اس نشست، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو 8ویں وصیت پر ہوگی۔ پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ ابن جبل کو تھی وہ یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری وصیت یہ تھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ہر حال میں ماں باپ کی اطاعت کرنا، فرما برداری ہو۔ تیسری وصیت یہ کہ ایک وقت کی نماز بھی، فرض نماز، جان بوجھ کر تم جو ہے ترک نہ کرنا۔ اگر ایک وقت کی نماز، فرض نماز جان بوجھ کر ترک کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی کی امن و امان سے اس انسان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ تم شراب نہ پینا، کیونکہ شراب کے ذریعے مختلف اور بھی بے شمار مختلف قسم کی برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے انسان کے لیے۔ پانچویں وصیت یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ چھٹی وصیت یہ کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر، پیٹھ پھیر کر، دشمن کو پیٹھ دکھا کر جو ہے نہ بھاگنا، کیوں نہ لوگوں کو قتل ہو جائے۔ ساتویں وصیت یہ تھی کہ کہیں پر اگر بیماری ہو، وبائی مرض ہو، ایسے ماحول میں تم پڑ جاؤ تو تم ادھر ثابت قدم رہنا اور اس جگہ کو تم چھوڑ کر جو ہے نہ جانا۔ یہ 7 وصیتیں جن پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ 8ویں وصیت یہ ہے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، تم اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا اپنی کمائی میں سے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، تم اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا من طولک، اپنی کمائی میں سے، جو تمہاری آمدنی ہے، جو تمہاری دولت ہے، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، قلیل ہو، بڑی تعداد میں ہو، بڑی مقدار میں ہو، لیکن ہر حال میں تم اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا من طولک، اپنے کمائی میں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں وصیت تھی جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تھی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ادھر یہ اس وصیت میں، 8ویں وصیت میں، کہ اے معاذ، تم اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی بچوں پر اپنی کمائی، اپنی آمدنی میں سے کیا ہے خرچ کرنا۔ اس سے یہ بات اور یہ ایک اہم مسئلہ ثابت ہو رہا ہے حضرات کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے، اور بیوی بچوں پر جو خرچ کرے وہ اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے۔ انسان کے پاس جو مال ہے، جو اس کی آمدنی ہے، اس میں صرف اس کا ہی حق نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس کا حق اس مال میں، اس آمدنی میں پایا جاتا ہے، اسی طرح اس کی بیوی بچوں کا بھی اس آمدنی میں اور اس مال میں حق پایا جاتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے اپنے اوپر اپنی کمائی میں سے جو خرچ کرتا ہے، اسی طرح اسے
اپنی بیوی بچوں پر بھی اپنی ہی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے اسے کیا ہے خرچ کرنا ہوگا۔ اور یہ ایک بہت ہی بہترین نیکی ہے کہ بندہ اپنی بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ نیکی اس ناحیے سے نہیں کہ یہ کوئی مستحب افضل عمل ہے، سنت عمل ہے، بلکہ ہر مرد پر یہ واجب ہے، فرض ہے، اور فرض بھی فرض عین ہے، نہ کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین یعنی ہر مرد پر لازم ہے، ہر مرد کو اپنے ماتحتوں پر، اپنی بیوی بچوں پر اپنی آمدنی میں سے، اپنے مال میں سے اسے کیا ہے خرچ کرنا ہوگا۔ اور ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بیوی بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے یہ فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ بیوی بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر ثواب ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنے سے بھی کیا ہے افضل ہے۔ اسی طرح بیوی بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے مسکین فقیروں پر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور یہ سب اس لیے کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ مستحب عمل ہے۔ غلام خرید کر کے اسے آزاد کرنا، اس پر اپنا مال لگانا، یہ بھی ایک مستحب سنت عمل ہے۔ مسکین اور فقیر پر خرچ کرنا یہ بھی مستحب سنت عمل یا فرض کفایہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فرض کی دو اہم قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب کہ ہر انسان پر وہ چیز فرض ہے، ہر مسلمان پر، جیسے کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ چند مسلمان اگر 5 وقت نماز ادا کر لیں تو باقی کو ادا نہ کرنا ہو، نہ، بلکہ ہر انسان پر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کیا ہے فرض ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ نہیں کہ اولاد میں سے صرف ایک پر جو ہے وہ فرض ہے، بلکہ تمام اولاد پر، انسان کی ہر اولاد پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، یہ ہے فرض عین۔ فرض کفایہ سے مراد یہ کہ اگر امت میں سے چند افراد نے اگر اس فرض کو ادا کیا تو باقی امت کے افراد جو ہے گناہ میں پڑ جانے سے بچ جائیں گے۔ اس کی مثال نماز جنازہ ہے۔ ایک ایمان والا اگر وفات پاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس کی تجہیز تکفین اور اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اور ادھر نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، لیکن یہ فرض عین نہیں کہ دنیا کے ہر مسلمان پر فرض ہو، بلکہ امت میں سے، مسلمانوں میں سے اگر چند افراد نے نماز جنازہ پڑھ لی اس کی، تو تمام مسلمان گناہ سے کیا ہے بچ جائیں گے۔ اور اگر کسی مسلمان نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو ہر وہ مسلمان جس کو خبر ہوئی کہ وہ وفات پایا ہے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ تو جہاں تک مسکینوں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، فقیروں کو دینے کا معاملہ، یہ کوئی مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، یا زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ اپنے انسان کے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، یہ ہر مرد پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، لازم ہے۔ اسی لیے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے مال کے خرچ کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ اور ہم حضرات کو یاد ہوگا ایک مشہور حدیث جو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل جو میرا بندہ کرتا ہے میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ عمل ہے
جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے۔ اور یہ انفاق علی الاہل والعیال کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ اگر فرض عین ہے تو گویا کہ یہ سب سے افضل عبادت اور سب سے افضل ذریعہ ہے، راستہ ہے مال کو کیا ہے خرچ کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، کہ تم اپنے اہل و عیال پر اپنے مال میں سے، اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنا۔ اور اگر دیکھا جائے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا اجر و ثواب مقرر کیا ہے، سبحان اللہ۔ غور کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جو کہ صحیح بخاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ۔ تم جب کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے إِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، تم جب کبھی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہو، اور چاہے کہیں پر بھی یہ خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پر، غریب مسکین کو، اپنے دوست احباب کو، بشرطے کہ اس خرچ کرنے میں اللہ سے تم ثواب کی امید رکھتے ہو، اخلاص ہے، کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں، الا اجرت علیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر ضرور اجر دے گا، اس کا بدلہ۔ یہ اجر کب ملے گا؟ اس وقت حاصل ہوگا جب اپنا مال ہم خرچ کریں کسی پر یا کسی جگہ پر، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہ ہو، تب ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں اگر کچھ کھانے کی چیز رکھ دو، کوئی پینے کی چیز ڈال دو اپنے ہاتھ سے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا۔ غور کریے، عورت کو کھلانا اپنے ہاتھ سے، لقمہ کھانے کا ہو یا پینے کا مشروب کوئی چیز ہے اس کے منہ میں ڈالنا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے۔ اگر اس پر اجر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے فراخ دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر اگر ہم خرچ کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ہمیں بے شمار اور بے حد اجر ثواب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے نوازے گا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں کیا ہے صدقے کا اجر ثواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر غور کیا جائے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، اگر ایک مسلمان اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر اپنے ہی مال میں سے خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، كانت له صدقہ، تو اس پر اسے کیا ہے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، اس پر اسے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ذرا غور کریے حضرات، یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اس پر یعنی جو اجر و ثواب ہے کس قسم کا ہے، اور کیا مقام و مرتبہ ہے اس شخص کا جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون، ایک عورت آئی جو غریب ہے، مسکین تھی، محتاجہ تھی، اور اس کے گود میں دو اس کی بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں اس کی گود میں، اور ماں ہیں،
تینوں میرے پاس آئے، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی غربت، ان کی محتاجگی ظاہر ہے، تو میں نے اپنے پاس سے 3 دانہ 3 عدد کھجور دے دیا اسے۔ کیا دیا حضرت عائشہ نے؟ 3 دانہ کھجور۔ کھجور ایک بہترین غذا، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا کئی ہفتوں کئی مہینوں گزر جاتا تھا، گھر میں کچھ نہیں، صرف کھجور اور پانی پایا جاتا تھا۔ تو کھجور ایک ایسی غذا تھی جس پر عرب کے لوگوں کا اعتماد ہوا کرتا تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس عورت کی محتاجگی کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، اور اس کے ساتھ 2 بچیاں، میں نے اسے 3 عدد کھجور دے دیا۔ فرماتی ہیں تو اس عورت نے، اس ماں نے ان 3 عدد کھجور میں سے 2 عدد کھجور اپنی دونوں بچیوں کو دیا، دونوں بچیوں کو دے دیا، ایک بچی کو، دوسری بچی کو، اور تیسری عدد جو تھی 1 عدد کھجور اپنے لیے اس نے رکھا ماں نے۔ فرماتی ہیں جب دونوں بچیوں نے وہ کھجور کھا لیا تو ایک بچی لپکی ماں کے ہاتھ سے وہ تیسرا دانہ جو تھا کھجور کا وہ لینے کے لیے، تو ماں کو ضرورت ہے کھجور کی، بھوکی ہے، محتاجہ ہے، تو ماں نے خود کھایا نہیں بلکہ اسی کا 2 حصہ کر دیا، اور اپنے جو ہے دونوں بچیوں کے درمیان ان کو اس 2 حصے کھجور کو تقسیم کر دیا، یعنی ایک کھجور کو 2 حصوں میں کر دونوں بچیوں کو دے دیا، اور خود نہیں کھائی ماں۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے بہت ہی تعجب ہوا اس ماں کہ اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں نے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتق بها من النار۔ اس کے اس عمل کی اتنی زیادہ قدر ہوئی اللہ کے نزدیک اس عورت کے، اس ماں کے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے بنا پر اس پر جنت کو لازم واجب قرار دیا، یا اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم کی آگ سے کیا ہے آزاد کر دیا۔ غور کریے حضرات، ادھر اس عورت نے اپنی کمائی سے نہیں کھلایا بلکہ بطور صدقہ حضرت عائشہ نے دیا، اور اپنی مصلحت، اپنی بھوک پر جو ہے، اپنی ضرورت پر اپنے دونوں بچوں کی جو ہے خواہش کو ترجیح دی، اپنا نہیں کھائی، اپنی بچیوں کو کھلا دیا، تو اس پر اسے اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص محنت مشقت کر کے کماتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، اس میں سے جب خرچ کرے گا اپنے اہل و عیال پر، اس کا مزید اور جو ہے اونچا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ اس پر ہمیں اجر ثواب ملے، مال میں برکت ملے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقام و مرتبے کو دنیا اور آخرت میں کیا ہے بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔